بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، بہت شکریہ ناظرین۔ 2-3 خبریں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو آپ تک پہنچانی ضروری ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عام انتخابات کے سلسلے میں ایک بڑی پیش رفت جو ہوئی ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ 17 ارب 40 کروڑ روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کل دیے گئے ہیں، اور مجموعی طور پہ وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ اب تک کے الیکشن کمیشن کو جو ہے 27 ارب 40 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں انتخابات کی مد میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین اب میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ عوام جو ہے وہ دور ہو جانا چاہیے۔ جس طریقے سے بہت سے مبصرین کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے، اور میں نے مسلسل اس بات کی تنبیہ کی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کورٹ نے جب 8 فروری کا کہا ہے تو انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے الیکشن۔ اور اس سلسلے میں 2 پہلے بھی مرحلے جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو آپ کو پتہ ہے بیلٹ باکسنگ کی جو ہے وہ ساری پرنٹنگ، اور اس کے علاوہ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کا بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہلے حوالہ دے چکا ہے، کنفرم کر چکا ہے کہ یہ مرحلہ بھی طے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرسوں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ باقی 2-3 چیزیں جو ہے وہ بھی عین وقت میں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ عوام دور ہونا چاہیے۔ دوسری بات کرتے ہیں ناظرین کے عمران خان کے صاحب کے سلسلے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو ہے وہ جب میڈیا سے انٹریکشن ہوا اڈیالہ جیل میں، جو انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں، اس کے ساتھ جو یہ بات کی ہے اپنا بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ عدت کے نکاح کے سلسلے میں جو کسی نے کوشچن کیا تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے بشریٰ بی بی کو نکاح کے بعد ہی جو ہے وہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اب ناظرین اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان دونوں خاندانوں کا، بشریٰ بی بی کے خاندان کا، خاور مانیکا کے خاندانوں کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس قدر معتبر یہ گھرانہ تھا جو ہے، جس طریقے سے لوگ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بشریٰ بی بی کا تعلق ہے وہ بٹو فیملی سے، اور پاک پتن گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور پاک پتن گھرانے کے تعلق سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بشریٰ بی بی کے خاندان کی بڑی ہی پذیرائی ہوتی تھی، مطلب ان کا بڑا ایک امیج تھا اور بہت اچھا خاندان سمجھا جاتا تھا بشریٰ بی بی کا، اور ان کے سسرال کا یعنی خاور مانیکا کا سنا یہ بھی کہ وہ دونوں جو ہے نجیب الطرفین کی فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ سب چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین جو ہے بشریٰ بی بی کی جو شادی ہوئی ہے خاور مانیکا سے 1989 میں شادی ہوئی ہے، اور بشریٰ بی بی کے لیے بڑا مشہور تھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھیں، اور اتنی اپنی رنگت کے حوالے سے جو ہے ان کو پنکی کہا جاتا تھا، اور پھر سنائیے کہ وہ عام خواتین کے ساتھ بڑی ماڈرن تھیں شروع میں، اور وہ جس طریقے سے عام خواتین ہوتی ہیں ماڈرن کہلاتی تھیں، اور ماڈرن طریقے سے وہ جو ہے جو بھی چیزیں ہیں ان کی زندگی چل رہی تھی۔ لیکن پھر سنائیے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئیں، اور مذہب کے طرف راغب ہونے کے بعد پھر سنائیے کہ شروع میں تو وہ پورا دوپٹہ لیتی تھی، پھر اس کے بعد اسکارف لینا شروع کر دیا، اور آخر میں جو ہے وہ انہوں نے برقع اوڑھنا شروع کر دیا، اور برقع اوڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر پتہ یہ چلا کہ اتنی مذہب کی طرف راغب ہو گئیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی مطلب پورا قرآن مجید پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے احادیث پڑھی۔ پھر پتہ چلا یہ کہ ان کو ایک رات میں جو بشارتیں ہوئیں، اور بشارت میں ان سے کہا گیا کہ آپ یہ وظائف پڑھا کریں۔ پھر انہوں نے یہ وظائف پڑھنا شروع کر دی، اور وظائف کے سلسلے میں پھر یہ سلسلہ جو ہے چل نکلا، اور وہ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئیں، اور وہ مسلسل جو ہے وظائف جو ہے لوگوں کو دیتی رہیں۔ اور پھر سنائیے کہ بہت سے عورتیں اور مرد جو ہے لوگ حضرات جو ہے ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور وہ ان سب کے لیے جو وظائف پڑھتی تھیں اور ان کو دعائیں دیتی تھیں، اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھیں۔ اور پھر پتہ یہ چلا کہ جیسے آپ نے ذکر سنا ہے فلم اسٹار نور کا، وہ بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ بھی ان کو پیر نہیں مانتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرح گوگی کا بھی نام مسلسل جو ذکر میں آ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی ان کی جو ہے ایک طریقے سے وہ بھی ان کو پیر نہیں مانتی تھی۔ تو ان کا یہ سلسلہ گزشتہ کئی برسوں سے مطلب 10-15 سال سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا۔ تو ناظرین یہاں یہ میں بتاتے چلوں کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ بیانات دے رہے ہیں اس حلفیہ بیان پہ، اور
جس طریقے سے گواہان آ رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہمارے سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے بھی ایک اپنا بلاگ کیا ہے، اس میں بھی خاصی ڈیٹیل یہ بتائی ہیں، خاص طور پہ بشریٰ بی بی کی زندگی کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے جو انٹریکشن ہوا عمران خان صاحب کا بشریٰ بی بی سے ٹیلی فونک ہوا، لیکن وہ 2014 میں ہوا، اور 2014 کے بعد پھر بہت سے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہے جب عمران خان صاحب جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے روحانیت پہ بڑا یقین رکھتے تھے، اور روحانیت کے سلسلے میں بشریٰ بی بی سے پہلے بھی جب وہ کرکٹ کے میدان میں تھے تو اس وقت بھی روحانیت سے بہت مدد لیتے تھے، اور جب وہ کوئی میچ کھیلتے تھے یا میچ میں جاتے تھے یا میچ میں بال کا سلسلہ ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا تو وہ روحانیت سے، ان کے بہت سارے ایسے دوست تھے جو روحانی تمام یہ وظائف کرتے تھے، ان سے یہ مدد لیتے تھے۔ تو جب ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے بلاگ میں بتائی کہ دوستوں کا ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ریحام خان کے سلسلے میں بالکل اینڈ ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ بہت ڈپریشن میں تھے، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ روحانیت سے مدد لیتے تھے۔ پھر جب ریحام خان سے طلاق ہو گئی تو اس وقت بھی وہ انتہائی ڈپریشن میں تھے، اور ایسے ڈپریشن میں تھے کہ وہ انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ایکسرسائز بھی چھوڑ دی تھی، ان کو نیند نہیں آتی تھی، اور وہ اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یا تو میں شادی نہیں کرتا، اور اگر شادی کی تھی تو مجھے نبھانا چاہیے تھا۔ تو اسی ڈپریشن میں مسلسل جو ہے وہ رہتے تھے، اور اسی ڈپریشن میں جو ہے ان کے جو دوست تھے اس میں یہ والے جو دوست تھے جو ان کے کیبنٹ کا حصہ تھے، جس میں زلفی بخاری تھے، اون چودھری تھے، یہ سب، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوست تھے، ان کے ساتھ پھر پتہ یہ چلا کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ جو جاوید چودھری صاحب نے جس طریقے سے اپنے بلاگ میں بتایا کہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب زلفی بخاری کے ساتھ اور اون چودھری کے ساتھ بشریٰ بی بی کے یعنی خواب مانیکا کے گھر لاہور میں گئے، اور وہ جب وہاں گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے جو سب سے پہلے جو ہے زلفی بخاری نے بھی دکھایا ان کو، تو زلفی بخاری کے سر پہ بھی انہوں نے ہاتھ پھیرا اور ان کو کچھ دعائیں دی، تو زلفی بخاری نے تو اسی وقت جو ہے وہ ان کو مرشد مان لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اون چودھری بھی تھے، لیکن اون چودھری نے ان کو مرشد نہیں مانا، لیکن بہرحال پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور مسلسل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے وظائف کرتی رہی، اور ان کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی دیتی رہی بہت ساری چیزیں، اور یہ مسلسل جو ہے رابطے پھر یہ بڑھتے گئے جس طریقے سے انہوں نے اپنے بلاگ میں بتایا۔ تو یہ سب سلسلہ ہے، اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، جو بھی ہے جو ڈیٹیل انہوں نے بتائی جاوید چودھری صاحب نے، وہ میں نے کچھ آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ جو ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بتائی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جس طریقے سے کل سے جو یہ چرچا چل رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف جو گواہیاں چل رہی ہیں اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، یہ تو اس کا فیصلہ تو آخر میں جو ہے وہ عدالت ہی کرے گی اگر کوئی کیس جاتا ہے، لیکن بہرحال عمران خان نے اپنے حلفیہ یہ بیان دیا ہے کہ میں جو ہوں میں نے جو ہے بشریٰ بی بی سے نکاح کے بعد جو ہے وہ پہلی ملاقات کی، یعنی میں پہلی دفعہ نکاح کے بعد ان سے ملا ہوں۔ تو اب دیکھیں اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی سچ ہے کتنی بات جھوٹی ہے، لیکن جس طریقے سے کورٹ رپورٹرز نے کل یہ بات کی ہے کہ جو ان کے ملازم ہیں محمد لطیف جو خواب مانیکا کے ملازم ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ میں 40 سال سے ملازم ہوں اور میں نے کیا نہیں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواب مانیکا صاحب مجھے منع کرتے تھے کہ ان دونوں کو نہ ملیں۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جو ہے خواب مانیکا کا بھی جو اس سلسلے میں اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے۔ اب یہ سلسلے ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ انتہائی غلط ریت چلی ہے ہمارے ہاں، جیسے کہ مجھے بھی یہ نہیں چیز پسند ہے۔ ہم نے پہلے بلاگ میں بھی کہا کہ کسی کی بالکل ذاتی زندگی کو جو ہے وہ پبلک میں نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں ان کے بھی میں بہت خلاف ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، ان کو کہاں ڈسکس کیا جاتا ہے، نہ کہ کورٹ رپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ کل جس طریقے سے جو ہے محمد لطیف جو ان کے ملازم تھے، جس طریقے سے انہوں نے گندی غلاظت والی باتیں کی ہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے لیے، وہ انتہائی وہ کسی کو مطلب نہ لکھنے کے قابل ہے نہ کسی کو بتانے کے قابل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت گندی ہمارے یہاں کی سیاست ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہے بیانات ہونے چاہیے، اس کو سیکریٹ رکھنا چاہیے، وہ جانے عدالت جانے جہاں پہ یہ بیانات چل رہے ہیں وہ فیصلہ کرے گی، لیکن اس قسم کے بیانات چاہے کوئی کورٹ میں دے چاہے ٹیلی فون پہ دے یا جو بھی ہے، اس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے۔
اور میں سمجھتا ہوں جتنے بلاگرس ہیں یا جتنے مبصرین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے پبلک نہیں کرنا چاہیے. جو اچھے مبصرین ہیں وہ واقعی کبھی بھی نہیں اس چیز کو صحیح کہتے کہ یہ سیکرٹ گھر کی پرسنل چیزوں کو جو ہے وہ پبلک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں. یہ بہت غلط ریت ہے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ سیاست میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. اب یہ بھی ہونے لگا کہ یہ کورٹ میں بھی جو ہے یہ چیزیں چلیں. تو میں اس چیز کو بالکل کنڈم کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی باتیں ہوں. بہرحال ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو کسی کے ساتھ جب بھی جو بھی ہو آئین کے حساب سے فیصلہ ہو. جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے حساب سے فیصلہ ہو اور انصاف ملنا چاہیے. اگر کوئی غلط نہیں ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے. اگر غلط ہے تو واقعی ٹھیک ہے، وہ سزا کا مرتکب ہے تو وہ آئین اور قانون کے ساتھ اس کو سزا ملنی چاہیے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.